انسانوں کے لیے بنایا ہے، سورج انسانوں کے لیے بنایا ہے، چاند انسانوں کے لیے بنایا ہے، ستارے انسانوں کے لیے بنائے ہیں، یہ جانور، یہ پھل پھول، ساری چیزیں جو ہیں میں نے انسانوں کے لیے بنائی ہیں، لیکن انسان جو ہے وہ میں نے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ انسان جو ہے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ جو میں نے انسان بنایا ہے اور جن بنائے ہیں صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ تو اب عبادت ہے کیا؟ جس کے لیے رب نے ہم کو، تم کو، پوری انسانیت کو بنایا ہے، وہ عبادت کیا ہے؟ بعض نے کہا کہ صرف نماز پڑھ لینا عبادت ہے، بعض نے کہا کہ نہیں، روزہ رکھ لینا ہی صرف عبادت ہے، بعض نے کہا کہ پورا سال جیسے مرضی حلال اور حرام کھایا جائے، سال کے بعد حج کر لینا ہی عبادت ہے۔ لیکن نماز عبادت ہے، لیکن کامل عبادت نہیں، عبادت کا جز ہے۔ روزہ عبادت ہے لیکن مکمل عبادت نہیں ہے، یہ عبادت کا ایک حصہ ہے۔ آج عبادت ضرور ہے لیکن مکمل عبادت نہیں ہے، یہ عبادت کا کچھ حصہ ہے۔ مکمل عبادت ہے کیا؟ رب فرماتا ہے مکمل عبادت یہ ہے کہ اپنے مالک کا ہر حکم آنا چاہے، ہر حکم آنا چاہے، اور جس سے مالک روک دے اس سے رک جانا عبادت ہے۔ مثال کے طور پر مالک کی طرف سے آواز آئی حی علی الصلاۃ، تو اب نماز کے لیے آ جانا یہ حکم ہے۔ جیسے ہی کانوں میں آواز آئے، انسان مسجد کی طرف آ جائے، اس کا جو مسجد کی طرف آنا ہے یہ رب کے حکم ماننا ہے۔ رب نے کہا کہ شراب حرام ہے، آپ اس کے جو بندے ہیں شراب کو حرام کر دیں، اس کے قریب بھی نہ جائیں، یہ عبادت ہے۔ شریعت میں ہے کہ سود حرام ہے، اب سود کو چھوڑ دینا بھی عبادت ہے، سود کو چھوڑ دینا بھی عبادت ہے۔ گویا عبادت پتہ چلا کہ عبادت کیا ہے، اللہ کے ہر حکم کو مان لینا بھی عبادت ہے، اور جس سے رب روک دے اس کام سے رک جانا بھی عبادت ہے۔ فرمایا کہ 5 نمازیں پڑھ، صرف یہ عبادت نہیں ہے، تو صبح سے لے کر شام تک حلال لقمہ کما، اپنے بچوں کو محنت مزدوری کر کے حلال پیسے کما کے لا، میں اس مزدوری کا بھی تمہیں اجر عطا کروں گا، اس کا بھی میں تمہیں ثواب عطا کروں گا۔ لیکن ایک طرف بندہ آئے، مسلمان ہے، نماز کا ٹائم ہوا، نماز ادا کرنے آ گیا، نماز ادا کرنے، نماز ادا کی، نماز میں کہا اہدنا الصراط المستقیم، مالک ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا، اور غیر المغضوب علیہم، جو تیرے غضب میں مبتلا ہوئے ہیں، مالک ان کے راستے پر نہ چلا، مجھے وہ راستہ نہ دکھا۔ اچھا وہ جن پر غضب ہوا ہے مالک کا، وہ کون تھے؟ وہ زنا کرنے والی قوم تھی، وہ شراب پینے والی قوم تھی، وہ رب کے نبیوں کو ناحق کرنے والی، ناحق قتل کرنے والی قومیں تھی، وہ لوگ جن پر رب کا غضب ہوا وہ ناپ توڑ میں کمی بیشی کرنے والے تھے، جھوٹیاں قسمیں کھانے والے تھے، وہ اللہ کے حکم کی عدولی کرنے والے تھے، نافرمانی کرنے والے تھے، حد سے بڑھنے والے تھے۔ تو پتہ چلا کہ اب انسان آئے، مسلمان آیا ہے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے،
اور نماز پڑھ کر عبادت کر کے، اور نماز میں ہر رکعت میں اس نے کہا ہے، عرض کی ہے غیر المغضوب علیہم، مالک جن پر تیرا غضب ہوا ہے میں ان سے پناہ مانگتا ہوں، مجھے ان راستوں پر نہ چلا۔ آپ باہر جائے تو آپ غیر محرم لڑکی کو دیکھ کر اس کی نیت میں قصور آ جائے تو اس کا مطلب نماز پڑھی ہے، نماز قبول نہیں ہوئی۔ اب وہ نمازی نماز پڑھ کر گیا ہے، اپنی دکان پر کھڑا ہو گیا ہے، ناپ تول میں ویسے ہی کمی کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے نماز پڑھ کر گیا ہے، دلوں سے نیت کے ساتھ پڑھ کر نہیں گیا۔ اب وہ جو دعا مانگی ہے وہ اس نے اوپر سے مانگی ہے، دل سے دعا نہیں مانگی اس نے۔ اللہ اکبر۔ ادھر بندہ نماز پڑھے، باہر جا کر لوگوں کے ساتھ غیبت کرے کسی کی، اس کا مطلب ہے وہ غیر المغضوب جو اس نے کہا ہے وہ اوپر سے کہا ہے، اندر سے نہیں کہا۔ وہ ہماری عبادتوں میں خلوص نیت نہیں رہا، ہماری عبادتوں میں انما الاعمال بالنیات والا وہ خلوص نہیں رہا، وہ اخلاص نہیں رہا۔ اللہ اکبر۔ وہ علامہ اقبال نے بھی کہا، علامہ اقبال کہتا ہے کہ مجھے حیرت آتی ہے فطرت انسان پر، مجھے حیرت آتی ہے فطرت انسان پر، نماز بھی جلدی سے پڑھتا ہے پھر سے گناہ کرنے کے لیے۔ کہ عجیب انسان ہے، مسجد میں آتا ہے اور کہتا ہے جلدی نماز پڑھ کر میں واپس جاؤں اور پھر سے وہی گناہ کروں، وہی کمی بیشی نہ توڑنا، وہی تجارت میں جھوٹی قسمیں، وہی غیبت، وہی بغض، وہی حسد، وہی کینہ، دوسروں کے بارے میں بری باتیں سوچنا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جب تک یہ تمہاری چیزیں نہیں جائیں گی تب تک تمہاری عبادت نہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اپنے رب کا حکم ماننا ہے ہر صورت میں ماننا۔ میں ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اسی بات کو سمجھانے کے لیے۔ سلطان محمود غزنوی علیہ رحمہ سلطان تھا، تو اس کا ایک بڑا خاص وزیر تھا سلطان کا، ایاز۔ آپ کے علم میں ہے، مشہور بات ہے، آپ کا ایک وزیر تھا ایاز جو بڑا اسپیشل وزیر تھا، اور اس کے ساتھ آپ کی بڑی محبت تھی، بڑا لگاؤ تھا۔ ایک دن وزیروں نے کہا کہ شکایت کی کہ بادشاہ ہم بھی وزیر ہیں، ہم بھی تمہارا کام کرتے ہیں، تمہارا کہنا مانتے ہیں، لیکن ایاز میں جو کون سی خاص بات ہے کہ اس سے محبت بھی زیادہ کرتے ہو، لگاؤ بھی زیادہ ہے، اور جب بھی اچھوں کی بات آتی ہے تو ایاز کا نام ضرور آتا ہے۔ سلطان نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایک دن اس کا جواب بھی دیا جائے گا۔ تھوڑے دن گزرے، سلطان محمود غزنوی کے پاس ایک ہیرا تھا، اور وہ 7 سواروں سے بڑا ہیرا تھا۔ جس کے پاس وہ ہیرا ہوتا تھا وہ دنیا کا سب سے بڑا سلطان ہوتا تھا۔ ایک وزیر کو بلایا، وزیر سے کہا کہ ایسا کر یہ ہیرا نیچے رکھ اور اسے توڑ دے۔ وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ ہیرا بڑا مہنگا ہے، 7 ریاستیں اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتی، آپ اس کو خزانے میں رکھیں تاکہ آپ کے خزانے کا معیار بڑھ جائے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ تھوڑے دن گزرے، ایک اور وزیر سے کہا یہ ہیرا لو، نیچے رکھو اور توڑ دو۔ اس نے بھی کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ اتنا بڑا ہیرا ہے، قیمتی ہیرا ہے، آپ اسے کیوں توڑنا چاہتے ہیں؟ سارا خزانہ خراب ہو جائے گا، یہ اب اتنا قیمتی ہے، آپ اسے اپنے تاج کے اوپر جو ہے وہ لگائیں تاکہ پتہ چلے کہ سلطان محمود غزنوی کا یہ تاج ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ تھوڑے دن گزرے، کسی اور وزیر سے کہا کہ اسے توڑ دو، اس نے بھی یہی جواب دیا، اس نے بھی رکھنے کا مشورہ دیا۔ چوتھے سے کہا، 5ویں سے کہا، 6 سے کہا، کرتے کرتے سارے وزیروں سے کہا، سارے وزیروں نے کہا کہ بادشاہ سلامت اتنا مہنگا ہیرا ہے، اتنا مہنگا ہیرا ہے، کیوں توڑنا چاہتے ہو؟ اسے خزانے میں رکھا جائے، خزانے کا معیار بڑھ جائے گا، اس کو اپنے پاس رکھو،
آپ کا عزت اور وقار اور بڑھ جائے گا۔ تو ایک دن سارے وزیروں کو اکٹھا کیا اور ایاز کو بلایا اور ایاز سے کہا ایاز اس کو نیچے رکھو اور اسے توڑ دو۔ ایاز نے ہیرا پکڑا، نیچے رکھا اور اسے توڑ دیا۔ جب توڑ دیا تو بادشاہ نے کہا، سلطان نے کہا ایاز تو کیسا بندہ ہے، سارے وزیروں سے میں نے ایک ایک کر کے کہا کہ یہ ہیرا توڑو، کسی نے نہیں توڑا، سارے میرے پیروکار تھے۔ بادشاہ سلامت یہ بڑا قیمتی ہیرا ہے، اس کو نہ توڑا جائے، یہ اپنے تاج میں لگاؤ، اپنے خزانے میں رکھو، اس کے ساتھ آپ کا معیار بڑھ جائے گا، آپ کا جو ہے عزت اور وقار بڑھ جائے گا، آپ کا قد کاٹ اور بڑھ جائے گا۔ آپ اس کو ایسا کریں، اس طرح کریں، اس طرح کریں، اور آپ نے مشورہ ہی نہیں دیا اور میں نے کہا توڑ دو تو تم نے توڑ دیا ہے۔ ایاز نے ہاتھ باندھ کر کہا کہ بادشاہ سلامت اگر اجازت دو تو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، مانا ہے کہ میں نے خزانہ توڑ دیا ہے، مانا ہے کہ ہیرا ٹوٹ گیا ہے، لیکن یہ بات ہے کہ میری طرف دو باتیں تھی، ایک طرف ہیرا ٹوٹ رہا تھا، ایک طرف بادشاہ کا حکم ٹوٹ رہا تھا، میں نے بادشاہ کے حکم کو نہیں توڑا، ہیرا توڑ دیا ہے۔ فرمایا کہ بادشاہ کا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے، مالک کا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ فرمایا خزانہ جاتا ہے تو جاتا رہے، خزانہ جاتا ہے تو جاتا رہے، لیکن مالک کا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے، یہ معیار ہونا چاہیے ہمارا۔ جب ہمارا معیار یہ ہو جائے گا کہ مالک کا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے، تب ہمارے اندر وہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ والی بات ہے۔ فرمایا زبان کے ساتھ اقرار کرنے کا نام مسلمان نہیں، دل کے ساتھ ماننے کا نام مسلمان۔ مسلمان وہ ہے جو اپنے مالک کی بات ہر صورت میں مانے، ہر صورت میں۔ اور میں یہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ دکان کا قائم ہے اور گاہک آئے ہوں اور ادھر سے آواز آ جائے حی علی الصلاۃ کی، تو آپ بندہ کہے چلو کوئی نہیں، گاہکوں کا قائم ہے، آدھا گھنٹہ ان گاہکوں کو بتا لیتا ہوں، اس کے بعد جو ہے نماز پڑھ لیتا ہوں۔ تو ایاز نے تو ہیرے کو توڑ کر کہا ہے کہ خزانہ جاتا ہے تو جاتا رہے، گاہک جاتے ہیں تو جاتے رہیں، مالک کا حکم نہیں توڑنا چاہیے، ہر صورت میں مالک کا عبادت کی بات ہے۔ ہم اگر نماز پڑھیں، نماز پڑھی اور یہ بھی ہم نے ایک چھوٹی سی ہمارے اندر ہے کہ اگر ہم 4 دن نا 2-4 دن 8 دن لگاتار کوئی ایک آدھی نماز ادا کر لیں نا، تو دوسرے بندے ہمیں سارے بے نمازی نظر آتے ہیں، دوسرے بندے ہم کہتے ہیں یہ تو سارے گناہ گار ہیں، نمازی کم سے کم محنت نہ رہے۔ اور اللہ ماشاء اللہ ان میں کچھ ایسے بھی ہو جاتے ہیں کہ جن کا یہ انداز ہو جاتا ہے کہ آپ کو کچھ 8-10 دن مہینہ نماز پڑھ کرنا، پیچھے نماز پڑھ کے تو نمازی تو نمازی رہے، ان کو امام کے اندر خامیاں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں، یہ ہمارا انداز ہے۔ تو میاں محمد بخش علیہ الرحمہ نے کہا تھا کہ پڑھے دا کبھی مان نہ کری تے نہ کری آنکھی میں پڑھیا، پڑھے دا کبھی مان نہ کری تے نہ آنکھی میں پڑھیا، رب جبار کا ہار سبیندا متا روڑ دے تو کرے، وہ جب رحمان ہے رحیم ہے لیکن جبار اور قہار بھی ہے۔ اور پیر وارث شاہ علیہ الرحمہ نے کہا تھا، اس نے کہا تھا کہ نہ کر وارث مان وارثاں، نہ کر وارث مان وارثاں، رب بے وارث کر کے مارتا ہے۔ اتنا کسی پر مان نہیں کرنا چاہیے کہ میں یہ میں وہ۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ نا صبح اٹھ کر نماز ادا کرتے تھے، انہوں نے اپنی کتاب میں خود لکھا تہجد کی نماز ادا کرتے تھے، تو ایک دن آپ کا جوان بیٹا اٹھا، اس نے کہا کہ میرا باپ تہجد پڑھتا ہے، چلو میں بھی پڑھ لوں۔ ایک دن نماز پڑھی، دوسرے دن تہجد کی نماز پڑھی، تیسرے دن پڑھ کر نا بیٹا باپ کو کہہ رہا ہے، بیٹا باپ سے کہہ رہا ہے کہ ابا جی ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ساری دنیا سو رہی، ہم اٹھ کر رب کی عبادت کر رہے ہیں، ساری دنیا سو رہی ہے، ہم اٹھ کر مالک کی عبادت کر رہے ہیں۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے فرمایا اے بیٹا کاش تو اٹھتا ہی نہ، کاش تو 3 دن تہجد پڑھتا ہی نہ، تیری کیا فائدہ ہے نماز پڑھنے کا؟ 3 دن ابھی نماز پڑھی ہے اور ساری دنیا کو تو سمجھ رہا ہے سو گئی ہے،
اور صرف تو ہی تہجد کی نماز ادا کرتا ہے. فرمایا اگر عبادت کرنے لگو نا تو یہ بات نہیں اندر آنی چاہیے. کہیں کوئی صدقہ خیرات کسی کی مدد کر رہے ہو نا تو پھر لوگوں میں بتاؤ نا کہ میں مہینے کا 5,000 کسی بیوہ کے گھر پہنچاتا ہوں. اگر کسی یتیم بچوں کی کفالت کر رہے ہو تو پھر برادری میں بیٹھ کر نام نہ نکالو کہ میں بھائی یتیم بچوں کو ماہانہ 500 دیتا ہوں, کپڑے لے کر دیے ہیں, میں نے راشن دیا ہے. اگر کسی کے ساتھ تھوڑی سی آپ اسلام کے طور پر کسی کو آپ بچوں کی کفالت کر رہے ہو, کسی یتیم بچے کو کپڑے لے کر دے دیے ہیں, کسی کے گھر آپ راشن پہنچا رہے ہیں, تو آپ یہ نا اب لوگوں میں بیٹھ کر بتاؤ کہ میں تو بڑا نیک کام کرتا ہوں, میں ایک گھر میں کپڑے لے کر دیتا ہوں, دوسرے گھر میں راشن دیتا ہوں, تیسرے گھر میں پیسے دیتا ہوں. فرمایا وہ جو نیکی ہے وہ تیری اور تیرے مالک کے درمیان راز کی بات ہے. اجر برادری والوں نے تو نہیں دینا, اجر برادری والوں نے تو نہیں دینا, اجر جو ہے وہ تو اس مالک نے دینا. لیکن آج ہم کسی فقیر کو, غریب بندے کو برادری بیس پر یقین کریں, میں نے ایسے دیکھے ہیں کہ بچیوں کی شادی کروا کے پھر سال لوگوں کو بتاتے ہیں فلاں کی بچی کا میں نے وہ کھانا دیا تھا, فلاں کی بچی کو وہ جو نا فرنیچر کا کچھ سامان میں نے دیا تھا. پھر وہ سال لوگوں کو بتاتے ہیں, لوگوں کو پتہ چلے میں کتنا نیک ہوں. فرمایا یہ عبادت نہیں ہے, یہ تو صرف دکھاوا ہے تیرے اندر, یہ تو تیرے اندر کی میں ہے, یہ تو تیرے اندر کی انا ہے جو لوگوں کے ساتھ نیکی کر کے لوگوں کو بتا رہا ہے کہ میں نے فلاں کو 500 دیا ہے, میں نے فلاں کو جہیز دے دیا ہے, میں نے فلاں کی بیٹی کا نکاح کروا دیا ہے, میں نے فلاں یتیم بچے کو کتابیں لے کر دے دی ہیں, میں نے فلاں غریب بچے کو وردی لے کر دے دی ہے. یہ تو تیرا انا ہے, تیری میں ہے, اور جب تک تیرے اندر کی میں نہیں مرے گی تب تک نیکی نہیں آئے گی. وہ میں پہلے بھی کہتا رہتا ہوں, پھر میں کہہ دیتا ہوں کہ وہ کہا تھا حضور کے شان نے, آپ نے فرمایا تھا کہ کھلا دا تو عطر بنا, عطر دا تو پھر کڈ دریا, کھلا دا تو عطر بنا, پھول ہے اس سے خوشبو آتی ہے. فرمایا پھولوں کو نچوڑ اور اس سے عرق بنا, اور عرق اتنا بن جائے کہ دریا بن جائے, دریا بن جائے, اتنا عرق نکال. فرمایا کھلا دا تو عطر بنا, عطر دا پھر کڈ دریا, دریا دے وچوں گوتے لا, مچھلیاں وانگو تاریاں لا, پھر بھی تیری بو نہیں جانی, پہلے اپنی میں ہوتا ہے. فرمایا پھر بھی تیری بو نہیں جانی, پہلے یہ اندر کا شیطان, اندر کا نفس پار, پہلے تو وہ اندر سے اپنی میں نکال پا, پھر جو کام کر پھر بڑا مزہ آ. میں آپ کو ایک چھوٹا سا مشورہ دیتا ہوں, کبھی کبھار مشورہ کر کے دیکھ لینا. میں کبھی کبھار نا کوئی کام رب کی رضا کے لیے کر کے دیکھنا, دل کو سکون آنا آئے نا, پھر کہنا رب کی رضا کے لیے, صرف اس میں رب کی رضا. میں ایک چھوٹا سا واقعہ بتانا چاہتا ہوں. مولانا روم علیہ الرحمٰن نے, یا غالباً امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمٰن نے لکھا, آپ فرماتے ہیں کہ ایک مدرسے کا بچہ تھا, اصل میں ہمارے اندر اخلاص آیا ہی نہیں, ہمیں بتایا ہی نہیں کسی نے اخلاص کیا. ہم نے اپنے بڑوں میں گھر میں رہ کر بچوں نے یہی سیکھا ہے, نیکی کرو اور لوگوں کو بتاؤ. جب وہ بچہ جوان ہوتا ہے وہ بھی یہی کام کرتا ہے. کبھی ہم نے بچوں کو سکھایا ہی نہیں ہے کہ بیٹا نیکی رب کے لیے ہوتی ہے, لوگوں کے لیے نہیں ہوتی, اس کا اجر تمہیں رب نے دینا. مدرسے میں ایک چھوٹا بچہ پڑھتا تھا حفظ کی کلاس میں, تو اس کے بال بڑے ہو گئے, استاد نے کلاس سے نکال دیا. بچہ تھا اور مہمان رسول تھا, پردیسی تھا, پیسے نہیں تھے. جب کلاس سے نکلا نا تو چلتا نائی کی دکان پر چلا گیا. نائی جو تھا اس علاقے کے چودھری کے بال کاٹ رہا تھا, علاقے کا وہ چودھری تھا, اس کے بال, اس کی کٹنگ کر رہا تھا. وہ چھوٹا سا بچہ, آنکھوں میں آنسو ہے, اور پیسے جیب میں نہ ہوں تو پھر آپ کو ہی پتا ہے, پھر پتا ہے, ہم سب کو پتا ہے, جو کمزور ہے نا ان کو پتا ہے, جیب میں پیسے نہ ہو اور بندہ دکان پر ادھار لینے کے لیے چلا جائے اور اس کا چہرہ بتا دیتا ہے. کبھی کبھار جو ہے ایسے آ جاتے ہیں. وہ شاکر شجابادی علیہ الرحمٰن نے کہا تھا کہ تو آپ سے آنا ہے, تو ساڑھا چہرہ پر حلاب نہ دوش. کبھی کبھار چہرے بتا دیتے ہیں کہ یہ بندہ کس حال میں ہے, کس حال میں ہے. کاش کہ ہمیں وہ چہرے پڑھنے آ جائیں, کاش کہ ہمیں وہ چہروں کے پیچھے پریشانیاں نظر آ جائیں.
وہ بچہ پریشانی کے حال میں کھڑا تھا، پتہ نہیں نائی بال کاٹے گا کہ نہیں کاٹے گا. تو اس نے کاٹنے والے نے کہا کہ بیٹا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ چاچا پردیسی ہوں، پیسے کوئی نہیں ہے، مدرسے میں پڑھتا ہوں، پردیسی ہوں، پیسے کوئی نہیں، قرآن پڑھتا ہوں، تو میرے بال نہیں کاٹ دیتا، تو میرے بال نہیں کاٹ دیتا. وہ کہتے ہیں امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وہ جو بال کاٹنے والا تھا نا حجام، وہ کہتا میرا جسم کانپ گیا، جسم کانپ گیا. اور وہ اس چودھری سے کہنے لگا، چودھری سے کہنے لگا کہ اگر آپ 5 منٹ مجھے ٹائم دیں تو میں دین کے طالب علم کی کٹنگ نہ کر دوں. سبحان اللہ. میں دین کے طالب علم کی کٹنگ جو ہے وہ نہ کر لوں. اور امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ وہ نائی، وہ حجام مجھے خود بات بتا رہا ہے، اور میں نے وہ اخلاص جو ہے نا میں اس حجام سے سیکھا ہے کہ اخلاص کسے کہتے ہیں. تو وہ حجام بتاتا ہے کہ بھائی میں تجھے کیا بتاؤں، میں ادھر سے نا بال کاٹ رہا تھا، ادھر سے میری آنکھوں میں آنسو جاری تھے، اور میں کہہ رہا تھا واہ کیا قسمت ہے تیری، ساری عمر پیسوں کے لیے کاٹے ہیں، آج اللہ اس کے رسول کے مہمان کی کٹنگ کر رہا ہے، آج تو خالص رب کی رضا کے لیے کٹنگ کر رہا ہے. اور بچے نے کہا چاچا میرے پاس پیسے نہیں ہوتے، میں دین کا طالب علم ہوں، پردیسی ہوں، گھر بڑا دور ہے، پیسے نہیں ہوتے، تو ایسا کرنا جب استاد مجھے کلاس سے نکالیں گے نا تو تو میری کٹنگ کر دیا کرنا، جب میں بڑا ہوں گا تیرے سارے پیسے دے دوں گا. حجام کہتا ہے ساتھ رک گئے، میرے آنکھوں سے آنسو ہے، زبان ساتھ نہیں دے رہی. میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ اور کہا بیٹا بات نہیں، تو جب اللہ اور اس کے رسول کا مہمان ہے تو میرا بھی مہمان ہے. تو ایسا کرنا جتنا آج مجھے مزہ آ رہا ہے پوری زندگی میں مزہ نہیں آیا، جتنا آج تیرے بال کاٹ کے مزہ آ رہا ہے مجھے کبھی دلی سکون نہیں ملا. جب تیرے بال کٹے بڑے ہو جائیں نا تو سیدھا میرے پاس آ جانا، سیدھا میرے پاس آ جانا، اور مفت میں تیرے میں بال کاٹا کروں گا. جب یہ اخلاص، جب ہم کوئی بھی کام رب کی رضا کے لیے کرتے ہیں نا، پھر ہمارے اندر وہ اخلاص آتا ہے، پھر ہمارے اندر کا وہ جو ایمان ہے وہ ہمارے اندر اس کو حرارت ملتی ہے، تو پھر جو ہے ہم کسی نیکی کی طرف جو ہے رغبت ہوتی ہے. کاش کہ ہم جو ہے عبادت کو سمجھیں، کاش ہم اخلاص کو سمجھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.